بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ احمدہ حمدا طیبا مبارکا فیہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات اقدس اللہ عز و جل کی جس نے فرقان کو نازل فرمایا اپنے بندے پر تاکہ سارے عالم کے لیے وہ ڈرانے والی کتاب بنے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شخصیت کے بارے میں بتایا کہ وہ بابرکت ذات ہے، اور اللہ عز و جل برکت والا، عظمت والا، جس کی عظمت اور جس کی بھلائی اور جس کا نفع ہمیشہ اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کی تعریف اور حمد و ثنا اور اس کی عظمت کو بجا لایا اور فرمایا تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، بڑا ہی برکت والا اور بڑی عظمت والا یا ذا الجلال والاکرام۔ اور آپ دعا میں فرماتے جو نماز میں ہر وقت تبارک اسمک و تعالی جدک، تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے اور تو بڑا ہی بلند و بالا، عزت و مقام والا ہے، اور یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ برکت کے معنی ہوتے ہیں بھلائی کی زیادتی ہونا اور بھلائی کا حاصل ہونا، اور اس کے اندر بڑھوتری ہونا اور اس کے اندر کثرت ہونا۔ اور ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی میں ہر چیز میں برکت چاہتا ہے اور ایک دوسرے سے کہتا بھئی اب برکت کی دعا کریں، ہمارے لیے برکت کی دعا کریں۔ یعنی برکت وہ مادیات میں نظر نہیں آتی ہے کہ بھئی 2 کے 3 ہو جائیں، یا ایسے نہیں ہے، بلکہ برکت یہ ہے کہ آدمی اللہ عز و جل کی طرف سے جس پر چاہتا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اپنی مخلوقات میں چاہے وہ بولنے والی مخلوق ہو، چاہے نہ بولنے والی ہو، یا جامد ہو یا متحرک ہو، عقل مند ہو، غیر عاقل ہو، ہر ایک پر اللہ رب العالمین اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ وہ اس کی حکمت ہے، اور اس کی حکمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور برکت کو جس کو چاہتا ہے اشخاص میں، اماکن، مکان، جگہوں میں اور اوقات میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جو برکت کی عظمت کو دلالت کرتی ہیں، اور بہت سارے احوال ایسے عظیم ہیں جس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت ساری احادیث میں برکت کا ذکر آیا ہے۔ آئیے کچھ چیزیں ہمیں آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں برکت والا بننا چاہتا ہے کہ اس کی جان و مال میں، اور اس کی اہل و عیال میں، اور اس کے کام میں، اور اس کے علم میں، اس کے تمام سلوکیات میں، اور اس کی قوت میں، اس کی صحت میں، اور ہر چیز میں اپنے لیے برکت چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے جب بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے برکتیں عطا فرماتا ہے اس کے رزق میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمایا اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور برکت ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے اس سے نفع بخش کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے برکت والے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ احبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، آپ اللہ کی سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور اللہ کی تمہارے اوپر برکتیں ہیں، تم نازل ہو جاؤ۔ رجودی پہاڑ پر اللہ نے کشتی سے آپ کو اترنے کے لیے حکم دیا کہ آپ پر اور آپ کے ساتھ میں جو لوگ ہیں، امتیں ہیں، ان سب پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 48۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی۔ اور آل بیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے آل بیت کے لوگوں تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 73۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فلما جاء نودی ان بورک من فی النار، جب اللہ کے پاس جب آپ تشریف لائے
تو وادی طوا میں، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو آگ ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، ومن حولہا، اور اس کے اطراف میں، وسبحان اللہ رب العالمین، سورہ نمل آیت نمبر 8۔ اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، کہا جہاں کہیں بھی میں رہوں گا اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آیت نمبر سورہ مریم آیت نمبر 31۔ اور آخری نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بعثت برکت ہے، آپ کی رسالت اور پیغمبری برکت ہی برکت ہے، اور اسی طرح سے آپ امت کے لیے سراپا برکت ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ آپ سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ ایک صحابی کہتے ہیں فجعلت امسح ظہری فی صدری ہی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اپنے جسم کو لگاتا اس امید میں کہ مجھے برکت حاصل ہو۔ اور حضرت ابو طلحہ کا قصہ رسول اللہ کے ساتھ میں، جب آپ نے دعوت دی حضرت طلحہ نے رسول اللہ کو خندق کے موقع پر، کھانا تھوڑا سا تھا، صرف نبی کو بلایا تھا، مگر نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں تمام لوگوں کو بلایا، اور ابو طلحہ کے گھر پہ 80 آدمیوں نے کھانا کھایا، نبی علیہ السلام کی برکت ہے۔ اور اسی طرح سے جب پانی کی قلت ہو گئی ایک سفر میں، تو نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک اپنی انگلیوں کو پانی میں رکھا اور وہ پانی ابلنے لگا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے حی علی اہل الوضو، اے وضو کرنے والو آؤ وضو بنا لو، البرکت من اللہ، اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں۔ تو لوگوں نے وضو بنائے، پیا لوگوں نے، اور سب لوگ سیراب ہوئے پانی سے، اپنے پانی کی مشکیزیں بھر لیے، اور یہ تقریباً 1400 آدمی تھے جو ایک ہی برتن سے اتنا پانی اللہ کے نبی کی برکت سے نکلا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی وبارک لی فیما آتیت، اے اللہ جو کچھ مجھے تو عطا فرمائے گا اس میں برکت عطا فرما، جیسا کہ مسند احمد ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور آپ تشہد میں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، قیامت تک ہر انسان جو بھی نماز پڑھتا ہے اپنی ہر نماز میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے برکت کی دعا فرماتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی۔ بعض برکت والی جگہیں اللہ نے بنائی ہیں، جیسے مکہ مکرمہ ہے کہ جہاں نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلا گھر جو اللہ نے زمین پر لوگوں کی عبادت کے لوگوں کے لیے رکھا، اور یہ برکت والا گھر ہے بکہ کے اندر، اور یہ ہدایت والا ہے سارے عالم کے لیے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم بارک لہم فی مکیالہم وبارک لہم فی صاعہم ومدہم، مدینے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اے اللہ یہاں مدینے والے کے اس میں ناپ تول میں برکتیں عطا فرما، اور ان کے صاع میں یعنی ان کے جو تولنے اور ناپنے کے آلے تھے ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جہاں اللہ نے اس کے اطراف میں برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں مسجد اقصیٰ کے۔ اور اسی طرح سے بیت المقدس کے بارے میں فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو وارث بنایا جو زمین کے اندر کمزور بنائے گئے تھے مشرق مغرب میں، اور وہ قوم اللہ نے ان کو وارث بنایا اس زمین کا جس میں برکتیں اللہ نے رکھی، سورہ اعراف آیت نمبر 137۔ اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایسی زمین کی طرف بھیجا نجات دے کر جس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں سارے عالم کے لیے، سورہ انبیاء آیت نمبر 71۔ اور ملک یمن میں اللہ نے کہا اللہ کے تبارک تعالیٰ نے برکت والی زمین ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، کہا کہ ہم نے ان کے اور ان کے گاؤں کے بیچوں میں شہروں کے بیچ میں برکتیں ہی برکتیں رکھی تھی، اور یہ بالکل ان کے لیے اللہ رب العالمین نے برکت کی بشارت دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ
جب وادی عقیق میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ وادی عقیق برکت والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ وادی عقیق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آتانی آت من ربی، میرے رب کی طرف سے ایک آنے والے نے مجھے آ کر خبر دی ہے۔ اور فرمایا صلی فی ھذا الوادی المبارک، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو جو کہ ذوالحلیفہ کے پاس سے گزرتی ہے۔ اور وقال عمرۃ فی حجۃ، اور کہا کہ آپ نیت میں یہ کریں کہ حج عمرے کے ساتھ آپ ایک ساتھ کریں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل نے عام طور پر یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں برکتیں اور بھلائیاں رکھی ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین میں اپنے پہاڑوں کو نازل فرمایا، اور اس کے اوپر پہاڑوں کو لگانے کے بعد میں اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، ان کے رزق کے اور ان کے زندگیوں کے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 10۔ اسی طرح سے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بہت سارے مقامات میں کتاب میں فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، سورہ انعام آیت نمبر 92۔ کہا کہ یہ کتاب مبارک کتاب ہے اور یہ تصدیق کرنے والی ہے تمہارے سامنے جو کچھ زندگی ہے۔ اور فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ انزلناہ مبارک فاتبعوہ، اور کہا یہ مبارک کتاب ہے، اس مبارک کتاب کی تم اتباع اور پیروی کرو، سورہ انعام آیت نمبر 155۔ اور فرمایا وہذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبارک ذکر ہے، نصیحت ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ آیت نمبر 50 سورہ انبیاء۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اور فرمایا کہ ایک مبارک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تاکہ اس کی آیتوں کو غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، سورہ صاد آیت نمبر 29۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو مبارک پانی فرمایا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، کہا کہ آسمان سے ہم نے آپ کے لیے مبارک پانی نازل فرمایا اور جس میں اللہ نے باغات اور کھانے کے لیے دانے اگائے، سورہ قاف آیت نمبر 9۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستو اور بھائیوں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی برکتیں ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے کام ان مبارک دنوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر طرح سے برکتیں اللہ عز و جل کی ہمیں حاصل ہو۔ برکت والی چیزیں زندگی کے اندر اللہ نے بہت ساری رکھی ہیں، برکت والی جگہ رکھی ہیں، برکت والے اوقات رکھے ہیں، تو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ برکت کو پانے کے لیے عز و جل سے اپنے تمام زندگی کے احوال میں برکت، یہ مال کی کثرت ہے، جب مال میں برکت ہوتی ہے اور جب قوت اور مکان، اور اللہ تعالیٰ تب کسی کو برکت دیتا ہے تو اس کے قوت میں، اس کے جاہ و مقام میں، اور جب برکت ہوتی ہے اولاد میں تو اس کی کثرت ہو جاتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین جب کسی کو برکت دیتا ہے مادیات میں ترقی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے برکت وہ نہیں ہے جو آدمی ڈھونڈتا ہے کہ آدمی اس کو ایک مکان سے دوسرا مکان ہو جائے اور اس کی بڑی نوکری مل جائے اور بڑا منصب مل جائے اور بڑے بڑے شاندار مکان اور محل بن جائیں اور بڑی بڑی خوبصورت عمارتیں بن جائیں، یہ برکت نہیں ہے۔ لیکن برکت اللہ عز و جل جس کو عطا فرمائے اس کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ برکت مال میں، مال کی زیادتی ہے، گھر کے اندر گھر کی کشادگی اور اس گھر کا سکون ہے، اور کھانے میں کھانا اچھا ہو اور زندگی آرام سے گزرے، اور اسی طرح سے کھانے پینے میں برکتیں اور اس کی لذتیں اور اس کی پاکیزگی کا پاکیزہ رزق حاصل ہونا برکت ہے۔ اسی طرح سے اہل و عیال میں کثرت اور حسن اخلاق اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا، یہ سب برکتیں ہیں زندگی کی۔ اور نیک بیوی جو برکت والی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، اور اس کی زندگی کا شوہر کو سکون دینے والی بیوی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے خاندان میں برکتیں یہ ہے کہ سب کے اندر اتفاق و اتحاد اور پیار و محبت خاندان میں جڑا رہتا ہے۔ اور وقت میں برکت یہ ہے کہ آدمی تھوڑے وقت میں بہت سارا کام کر دیتا ہے۔ اور صحت میں برکت یہ ہے کہ آدمی
اپنی صحت و عافیت ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ عمر میں برکت یہ ہے کہ آدمی وہ تھوڑے سے عمر میں بڑے بڑے کام کر دیتا ہے۔ علم میں برکت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ اس کو علم عطا فرماتا ہے اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اپنے علم سے، اور یہ تمام برکتیں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ بنیادی طور پر برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اس کا ایمان اور عمل صالح اور صحیح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اتباع اور سنتوں سے محبت۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر شہر والے، شہر مکہ کے لوگ، اہل قرا یعنی مکے کے لوگ جب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے برکت آسمان و زمین سے برکتیں ہی برکتیں ان کے لیے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا اور ہم نے ان کو ایسی جگہ سے پکڑا جہاں وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بدلے میں ان کو پکڑ لیا۔ برکتیں حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں اس کو ہمیشہ ڈھونڈنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو عمل کرنا، ان میں سب سے پہلے سلام کثرت کے ساتھ کرنا۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکت والا سلام ہے، اور گھر میں داخل ہو تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، سورہ نور آیت نمبر 61 کہ برکت والا سلام ہے، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کریں۔ اسی طرح سے کھانا جب کھائیں تو اجتماعی طور پر کھائیں، مل کر کھائیں، بسم اللہ کہہ کر کھائیں، اور کھانے کے آخر میں اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ یہ سب برکت والی چیزیں ہیں۔ البرکۃ تنزل وسط الطعام، کہا کہ گھر کھانے کے بیچ میں برکتیں اللہ نازل فرماتا ہے، تو کنارے سے کھائیں اور درمیان سے نہ کھائیں۔ سحری کے کھانے کو برکت والا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک فی لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اور کھانے کے بعد دعا پڑھنا برکت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فرمایا اللہم بارک فی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے برکت عطا فرما اس کی ابتدا میں جب لوگ صبح سے ہی رزق تلاش کرنے والے بن جائیں۔ علماء اکرام اور نیک صالح لوگ برکت والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، تو اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت ساری